جی جی سر. اب ٹھیک ہے. یس سر, آ گیا پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ. چلے جی ٹھیک ہے, آپ مائک ڈسیبل کر دیں, میں اسٹارٹ. جی ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اور نیکسٹ ٹاپک ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ. اور جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں دیر آر 9 نالج ایریاز, جس میں 4 آر کور نالج ایریاز اینڈ 4 آر فیسیلیٹیٹنگ نالج ایریاز. اور ایک جو نالج ایریا انٹیگریشن مینجمنٹ, یہ سب کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور سب سے افیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور سب کو افیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ کچھ انفارمیشن وہ ان نالج ایریاز سے لے رہا ہوتا ہے اور کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ نالج ایریا. اس کو سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے دیٹ از کالڈ ایز پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پلان, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان, یہ بنایا جاتا ہے. اوکے, لیٹس گوئنگ ٹوورڈز دا نیکسٹ سلائڈ. اوور آل بتایا جا رہا ہے کہ اس سلائڈ میں جس صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروجیکٹ کو ایک بگر پروسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے, اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا تھا کہ سر یہ سسٹم فلاسفی کیا ہے, اور میں نے وہ شیئر بھی کیا تھا گرل سائڈ پہ بھی اور بوائز سائڈ پہ بھی, صرف آنسر کہ کیسے کوئی اسٹوڈنٹ کویشچن کرتے ہیں اور ٹیچر آنسر کا رپلائی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کریں. تو سسٹم کو ایز اے ہول سمجھنے کے لیے, سب سسٹم پروجیکٹ کو کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے, سب سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے. تو اسی لیے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو صرف ایک پروجیکٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی ٹیم میں کوڈنگ کو ایکسپلین کریں, کوڈنگ شروع کر دیں. آپ نے اوور آل پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, بہت سارے ایشوز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ان چیزوں کو پھر ڈفرینٹ ان چیزوں کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ اور لنک کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے ڈیلیور کر رہے ہو, کسی سے آپ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, کسی کو انفارمیشن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا مینیجر وہ ہے ٹو پرووائڈ اور ٹو ڈیلیور دا انفارمیشن ایٹ دا رائٹ مومنٹ ٹو دا رائٹ پرسن. اب اچھا مینیجر, ٹھیک ہے, مینیجر وہ جو ڈیسیژن میکنگ کر سکے. دا سمپلسٹ ڈیفینیشن آف اے مینیجر, ایک سمپل مینیجر کی ڈیفینیشن, ون لائن ڈیفینیشن, اے مینیجر از دیٹ پرسن وچ کین میک ڈیسیژن. یہ وہ شخص اس کو مینیجر میں جس میں اس کو بنایا جاتا ہے جس میں ڈیسیژن پاور کیپیبلٹی ہو, اس کو ٹیم لیڈ, اس کو ہیڈ بنایا جاتا ہے جو ڈیسیژن لے سکے, جو کنفیوز نہ ہو, جو اسی وقت پرابلم کو انالائز کر کے ہر پرسپیکٹیو سے لے کے اس پر اس کا ایک فیصلہ کر سکے. یہ نہیں کہ کل بتاؤں گا, نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا, یا بعد پہ پوچھ کے بتاؤں گا, ابھی مجھے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو مینیجر اسی وقت پرامپٹ رسپانس دیتا ہے. تو یہ سمپل ڈیفینیشن ہے مینیجر کی. پروجیکٹ مینیجر کی ڈیفینیشن تو آپ کو بتائی ہوئی ہے. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. اور یہ انٹیگریشن مینجمنٹ, اس نے یہی بتایا کہ یہ انٹیگریشن مینجمنٹ سافٹ ویئر کی انٹیگریشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماڈیول کی کوڈنگ کر لی اور دوسرے کے ساتھ لنک کر دے. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہوئے, آپ کو پروجیکٹ کرتے ہوئے ٹیم, ریسورسز, پروسیسز, آرگنائزیشن, کلائنٹ, اسپانسر, بلا بلا بلا, سو مینی ایکٹیویٹیز یو ہیو ٹو لک فارورڈ ایز اے مینیجر. تو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, کسی کو لینی ہے, کوئی رپورٹ پریزنٹ کرنی ہے, اسسمنٹ کرنی ہے. سو اٹس لائک دیٹ. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر پروجیکٹ مینجمنٹ میں کچھ پروسیسز ہیں, ٹھیک ہے. اس اور ہر نالج ایریا کے اندر آپ کچھ پروسیسز دیکھیں گے. اس کے اندر 3 سب پروسیسز ہیں: پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ, پلان ایگزیکیوشن اور انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. اور یہ سنگل لائن ڈیفینیشن ہے. ابھی ہم نیکسٹ سلائڈ پہ جب موو کریں گے, وہ جو سلائڈ ہے وہ ایک ڈائگرامیٹک ویو میں آپ کے پاس آئے گی, اور آپ وہ دیکھیں کہ لیکچر ختم ہو جائے گا اور وہ سلائڈ ختم نہیں ہوگی. اٹ مینس کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک سلائڈ پہ اس کو سمجھاتے ہوئے ایگزامپل دیتے ہوئے آدھا پونا گھنٹہ لگا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا سر نے بات کی کہ نیکسٹ سلائڈ جب آئے گی وہ اس کی 3 پروسیس کو سمجھانے کے لیے, تو سر اس پہ گھنٹہ کہہ رہے ہیں یا آدھا پونا گھنٹہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ اس کی میں ایکسپلینیشن اس لیے دوں گا کہ جتنی بھی آگے نیکسٹ اپ کمنگ سلائڈز آئیں گی وہ انہی کے پوائنٹس کی ایکسپلینیشن ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرف اس ڈائیگرام میں اس کو ایکسپلین کرتے سمجھیں گے, تو آگے جب ہم اس کو ایکسپلور کریں گے سلائڈز میں, وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. تو پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ جو ہے, اس کے اندر پروسیسز ہیں, اور اس کے اندر 3 میجر پروسیسز ہیں. ون از پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ, سیکنڈ از پروجیکٹ ایگزیکیوشن, اینڈ تھرڈ از انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. جو 4 موسٹ امپورٹنٹ ہے دیٹ از پلان ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل, آئی ایم ناٹ لوکنگ ان ٹو دا سلائڈز, اور آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ ٹیچر سلائڈ بھی دیکھا لگ میرے سامنے ہے, بٹ میں جسٹ صرف ڈیفینیشن دیکھتا ہوں, آئی ایم ایکسپلیننگ دیٹ تھنگ. تو بعض آپ کو یہ فیل نہ ہوگا ٹیچر صرف وہ پوائنٹ پڑھتا ہے اور یا ریڈنگ کر لیتا ہے یا پوائنٹ پڑھ کے سمجھاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
کہ آئی جسٹ نیڈ سم ٹاپک اور پوائنٹ ہیڈنگ تو آئی ایم گونا ایکسپلین مائی سیلف. تو پلان ڈیولپمنٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پر آپ پورے پروجیکٹ کی ایک آپ سمجھ لیں آؤٹ لائن, آپ ایک کرنا کیا ہے آپ اس پروجیکٹ کے اندر وہ چیز ایک مینشن کرتے ہیں. اور اگر آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ پلان ایگزیکیوشن, جو آپ نے چیز بنائی بھی ہے اس کو آپ کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے, کس طریقے سے کریں گے, کن ذرائعوں سے کریں گے. تو پلان, اگر ایگزیکیوشن سے پہلے پلان از امپورٹنٹ. اگر پلان بنایا نہیں ہے, مائنڈ میں نہیں, یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا بڑے بڑے پروجیکٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مائنڈ میں پلاننگ نہیں ہوتی. اگر آپ ایکسپیرینس بھی ہیں پھر بھی آپ اس کو ریٹن فارمیٹ میں کرتے ہیں, اس کو پلان کرتے ہیں, اس کو نیٹ کرتے ہیں, اس کو اپنی ٹیم میں ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میری ابھی بھی عادت ہے جب یونیورسٹی میں کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ٹاسک, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, یہ صرف فنکشن ایونٹس کی بات نہیں کر رہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی پلان ہوتی ہے تو میں اس کو رف ورک کرتا ہوں, میں اس کو پلان کرتا ہوں, پھر ڈسکس کرتا ہوں, تو پھر ایگزیکیوشن کی طرف لے کے چلتا ہوں. تو پلان از دا فور موسٹ فنڈامنٹل ڈاکومنٹ, دا پرائمری ڈاکومنٹ فار پروجیکٹ ایگزیکیوشن. سو ایک ایسا کنسسٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس میں آپ ساری چیزیں لکھتے ہیں, کیسے وہ کیا کیا لکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور پلان ایگزیکیوشن جو پروسیس ہے, کیونکہ ہر پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ آپ کے پاس ابھی ٹولز آئیں گے, کچھ اس میں آپ کو ٹیکنیکس استعمال ہوں گے, کچھ ٹیکنیکس مین اسٹریٹجیز, اور اس کو پھر آپ یوز کریں گے. یعنی یہ جتنے آپ دیکھیں 3 سا پروسیس ہیں, اور ہر پروسیس کے اندر آپ کو کچھ ٹولز اور ٹیکنیکس مین اسٹریٹجیز کا اپلائی کرتے ہوئے آپ کو نیکسٹ پروسیس کی طرف چلنا ہے. تو پلان ایگزیکیوشن ہے کیرنگ آؤٹ دا پروجیکٹ پلان. آپ نے پلان ہی اچھا نہیں بنایا ہوا, سمجھ ہی نہیں آ رہا, تو کیا ایگزیکیوٹ کریں گے. اور ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. جو ہی آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے تو کچھ آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے, کچھ چینجز ریکویسٹ آ رہی ہے, تو ساتھ ساتھ آپ اس کو وہ نوٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ اس کو ریزالو کرنا ہے. دیٹ از کالڈ ایز انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. ہاؤ یو گونا ٹیکل دا چینج. کہتے ہیں اچھے مینیجر, if a person is a good manager, he or she can manage the change. اس لائن کا کیا مطلب؟ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب کوئی اسموتھ کوئی چیز چل رہی ہے, کوئی کلاس چل رہی ہے, لائک سے ہماری ریگولر کلاسز بھی ہوتی تھی, تو جب کوئی کوریڈور میں سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک چل رہا ہے, تو سب بڑے خوش ہیں, یہ پڑھا رہے ہیں. مگر کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں جب شور شرابہ ہوتا ہے تو شاذ و نادر ہی کوئی ڈپارٹمنٹ سے یا کلاسز سے باہر نکلتا ہے, سوائے کا دکھا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. بٹ میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا, میں اپنی کلاس کو پاز کر کے, میں اس ایکٹیویٹی کو ریزالو کر کے وہاں سے اسموتھ کر کے پھر آتا ہوں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا. سو بات اس پوائنٹ کو, اس عمل کو دکھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے کہ چینج جب ریکویسٹ ہوگی, کوئی بھی چیز آئے گی, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, رن ٹائم پہ اس کو کیسے, جس سے ڈائنامک پروگرامنگ ہوتی ہے نا, تو کوئی لائیو کوئی ریکویسٹ آ گئی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہو. تو یہی بات ہے کہ جب کوئی چیز ریکویسٹ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو کیسے چینج کرنا ہے. میں ڈیفینیشن بتا رہا تھا, if manager can manage the change, he or she can be rated as a good manager. کیونکہ جب چینج کوئی ٹیکل نہیں کر پایا تو اس کی اسکلز اور صلاحیت کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو this is we gonna discuss in integrated change control process. اب now we gonna see کہ یہ اور اس کی میرے پاس جو ویو ہے ذرا کم آ رہا ہے, اور میں ذرا اپنا ویو ذرا کم کرتا ہوں اور اس سلائڈ کو ویو میں لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سلائڈ یہ بگر ویو میں آئے میرے پاس. اور I'm gonna turn off my camera right now just for some moment. اور yes اوکے جی, پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں 3 میجر پروسیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ بات کریں کہ پروجیکٹ پلان ڈیولپمنٹ ہے, اور پلان ایگزیکیوشن ہے, اور انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول ہے. اگر آپ بات کریں کہ اس کے اندر آپ ہر نالج ایریا کے اندر آپ دیکھیں 3 پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس انپٹس ہیں, کوئی چیز آ رہی ہے پلان ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر, پھر اس انپٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ ٹولز اور کچھ ٹیکنیکس یعنی اسٹریٹجیز کا اپلائی کریں گے. اس کی بیس پر ہمیں کچھ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوگی, اور پھر ہم اس کے بعد اس آؤٹ کو نیکسٹ, ابھی میں ایکسپلین کروں گا ون بائی ون, اس آؤٹ پٹ کو ہم نیکسٹ سب پروسیس میں جو کہ پلان ایگزیکیوشن ہے, اس میں جو ان پٹ ہے, جو پریویس پروسیس کی جو آؤٹ پٹ ہے
وہ نیکسٹ پروسیس کی ایز اے ان پٹ ہوگی اور اس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم کو ٹول ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے کچھ پروڈیوس کریں گے اور وہ نیکسٹ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول پروسیس میں ان پٹ جائے گا. یعنی ابھی میں ڈیفائن کرنے سے پہلے صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ انٹیگریشن مینجمنٹ جس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ایک پروجیکٹ کا پلان جس کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان بھی بولتے ہیں, پروجیکٹ پلان بھی بولتے ہیں, سافٹ ویئر مینجمنٹ پلان بھی بولتے ہیں, اس کے بے شمار ڈفرینٹ نام ہیں. کیسے اس کو بنانا ہے, اس کے اندر جب آپ سب پروسیسز کی بات کریں اس انٹیگریشن مینجمنٹ کے اندر تو پلان ڈیولپمنٹ میں اندر جب ہم نے پلان بنانا ہے, اب ہم نے بنانا ہے ابھی بنایا نہیں ہے, تو کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اس میں سے موسٹ آف دا پوائنٹس جو ہیں یہ اس میں سے لیکچر کی سلائڈس 20 ہیں, ابھی ہم نمبر 4 پہ ہے, تو یہ جتنی 14-15 سلائڈس ہیں یہ سب ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر ہیں. آگے آگے ہر ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے بٹ موسٹ آف دا پوائنٹ ان سلائڈس پر ہی ہیں. تو تب بھی اسی کی امپورٹنس اس لیکچر کی اس سلائڈ کی امپورٹنس زیادہ ہے کہ ٹیچرس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے, کیسے ایکسپریس کرتا ہے, پھر آگے لے کے چلتا ہے. اچھا جی, پلان ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے کیا ہمیں ان پٹ پیرامیٹرز ریکوائرڈ ہے, ادر پلاننگ آؤٹ پٹس. اس کا کیا مطلب ہے, اگر ہم نے جو اور ہمارے نالج ایریاز ہے ان میں ہم نے کوئی پلاننگ کی کوئی چیز کی ہے, فار ایگزامپل اسکوپ ہے, اسکوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پروجیکٹ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس کیا, تو ہر نالج ایریا سے ہم کچھ انفارمیشن پلاننگ کی لیں گے کہ ہم لیٹس سے ٹائم ہے, کاسٹ ہے, کوالٹی کی کوئی چیزیں ہے, تو ہر ایک کی پلاننگ کی کچھ ہیڈنگس کے اندر سے جو انفارمیشن ہے وہ ایز اے پیرامیٹر ان پٹ میں جائے گی. پھر سیکنڈ ہیڈنگ ہے اس میں ہسٹوریکل انفارمیشن. ہسٹوریکل انفارمیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ پہلا پروجیکٹ نہیں کیا ہوگا, اور اگر پہلے سے کوئی پروجیکٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ اس پروجیکٹ کی ایک آرکائیو بناتے ہیں, آرکائیو کا مطلب ہے ایک لاگ آپ نے بنایا ہوا ہے, ایک ریکارڈ بنایا ہوا ہے, اور آپ نے اس میں پروجیکٹ کے ہر ڈاکومنٹ اسٹارٹنگ فرام دا ایگریمنٹ, اسٹارٹنگ فرام دا جتنے بھی پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن کی جاتی وہ بھی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پروجیکٹ آپ نے کلوز کیا, کلوزر جب آپ کرتے ہیں تو پروجیکٹ میں لیسن لرن آپ نے کیا کیے, یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے. تو اس میں سے آپ کیا کریں گے ہسٹوریکل انفارمیشن میں سے کہ اگر آپ نے اس طرح کا پریویس پروجیکٹ آپ نے اس کو کام کیا ہوا ہے, یو ہیو ڈن دس سملر ٹائپ آف پروجیکٹ ان دا پریویس ہسٹری, تو آپ اس کی آرکائیو میں سے لاگ نکالتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے کیسے پروجیکٹ پلان بنایا تھا, آپ نے کیا پلاننگ ڈاکومنٹ جو لکھا تھا اس میں کیا کیا چیزیں کی تھی. یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ بھی ہے, آئی ول ڈیفینیٹلی شیئر دا ریسورس ود یو کہ سافٹ ویئر پلان کیا ہے, اور جب ڈیفینیٹلی آپ اس کو ایک دیکھ لیں گے پھر ہم اس کو بھی ایکسپریس کریں گے کہ کیسے بنایا جاتا ہے, کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی میں ڈاکومنٹ ایکسپلین بھی کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کر کے لائیو. تو یہ ان پٹ کے طور پہ آپ کو کچھ ادر پلاننگ آپ کو چاہیے, جو ادر پلاننگ کے جو آپ کی نالج ایریاز ہیں, سوری جو ادر نالج ایریاز ہیں ان میں سے جو پلاننگ کی جو انفارمیشن ہے, جو پلاننگ آپ نے پروڈیوس کی ہے, لکھی ہے, سوچی ہے, وہ آپ ایز اے ان پٹ کے طور پہ یہاں پر آپ یوز کرتے ہیں, اور ادر ہسٹوریکل انفارمیشن آپ دیکھتے ہیں. پھر آ جاتی ہے آرگنائزیشن پالیسیز. آپ نے اپنی اب آپ پلان بنا رہے ہیں ایک سافٹ ویئر کا, ایک پروجیکٹ کا, تو آپ نے اپنی آرگنائزیشن پالیسیز مینشن کی ہوں گی. آرگنائزیشن پالیسیز اگر آپ کو یاد ہو, میں نے ایک سلائڈ پیچھے پڑھائی تھی جس میں ایک سلائڈ تھی CIO کون ہوتا ہے. CIO اسٹینڈ فار چیف انفارمیشن آفیسر. اٹس دا ہائیسٹ رینک ان دا IT, مطلب ہماری فیلڈ میں ایگزیکٹو رینک ہے. چیف انفارمیشن آفیسر از ہوللی سوللی رسپانسبل فار دا ہول آرگنائزیشن انفراسٹرکچر اس کی, اور آپ سمجھ لیں پوری IT کے پرسپیکٹو سے وہ ہیڈ, اور ایگزیکٹو رینک مینس ٹاپ ایگزیکٹو رینک لیول پہ آ جاتا ہے. تو جب آرگنائزیشن پالیسیز بنتی ہیں تو جتنے بھی آپ کے اسٹریٹجک لیول کے مینیجرز ہیں جن کو ہائی لیول مینیجرز بولا جاتا ہے, ریممبر ون تھنگ, میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ مینیجرز کے لیول 3 طرح کے ہوتے ہیں, ہائی لیول مینیجرز, مڈل لیول مینیجرز اور لو لیول مینیجرز. چاہے آپ کے پاس آرگنائزیشن پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, کمپنی ہے, چاہے آپ کی گورنمنٹ ہے, چاہے آپ کی سیمی گورنمنٹ ہے. سیمی گورنمنٹ کی کچھ پرائیویٹ اپنے اٹانومس ٹائپ پہ آ جاتا ہے اور کچھ گورنمنٹ کی جو چیزیں آ جاتی ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی سیمی گورنمنٹ میں PTCL بھی پیور پرائیویٹ نہیں ہے, کیونکہ ایتوسلات جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی دبئی کی جو ہے وہ اس کی ٹاپ مینجمنٹ میں ہے, اٹس ناٹ اے پیور, تو سیمی ٹائپ میں آ جاتی ہے. تو اب کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن پالیسیز آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے کیا سیٹ کی ہوئی ہے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کس طرح کے ہم نے پروجیکٹ لینے ہیں, اگر اس طرح کا پروجیکٹ ہے تو اس میں کیا کریں گے, کوئی اور اسٹریٹجیز, ٹیم میں کیسے لینا ہے, کام کیسے کرنا ہے, کس طرح کی لینتھ کے پروجیکٹ چاہیے, اینڈ سو آن. تو آرگنائزیشن پالیسیز آپ نے کچھ اگر پلاننگ کے حوالے کی ہوئی ہیں, کام کیسے کرنا ہے,
اور پروجیکٹ کو کیسے لے کے چلیں گے, کس طرح کے پروجیکٹ اینڈ سو آن. تو وہ آپ کو کچھ وہ جو ڈاکومنٹ ہے آرگنائزیشن پالیسیز کے اندر, آرگنائزیشن پالیسیز کے اندر جو آپ نے آئی ٹی کی پالیسیز بنائی ہیں, ڈپینڈنگ اپون جب وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں کی ہوئی ہیں, یہ وہ چیزیں. جسٹ لیٹ بی چیکنگ اباؤٹ دا کلاس کہ ماشاء اللہ کلاس کی اسٹرینتھ 30 ہے اور اٹس گڈ نمبر. آئی ہوپ کہ ایوری بڈی از لسننگ اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سلائڈ آپ کے سامنے, ایکسپلینیشن آپ سن رہے ہیں اچھی طرح. تو ایز اے جب آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ادر جو پلاننگ آؤٹ پٹس ہے وہاں سے کچھ ان پٹ پیرامیٹرس کے طور پہ مل رہا ہے ڈپینڈنگ اپون دیٹ پروجیکٹ کی جو نیچر ہے. کچھ آپ نے اس طرح کے سملر پروجیکٹ اگر کیے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ آرکائیو نکالنی ہے اور اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, دیکھنا ہے, وہاں سے آپ کو پلاننگ کی کوئی چیز ملے گی, کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر کچھ آپ کو پلاننگ کے لیے آرگنائزیشن پالیسیز دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیسے کام کریں گے, کس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے, کون کب کام کرے گا, اور اس طرح کے پروجیکٹ میں کیا چیز ہمیں گائیڈنس مل سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. پھر آپ کے پاس کنسٹرینٹ آ جاتی ہے. کنسٹرینٹ ہوتی ہے آپ کی لمیٹیشن آف دا پروجیکٹ, ایک حد کے مطلب ڈپینڈنگ اپون کہ اس کی کوئی کنسٹرینٹ فیکٹر ہے, کچھ لمیٹیشن ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آئی او ایس بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ونڈوز بیسڈ ہے, یا یہ کسی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پاس لیٹس سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس پہ ہے, یا مشین ڈپینڈنٹ اورینٹیڈ ہے, اس طرح کی چیزیں کنسٹرینٹ آ جاتی ہیں. کوئی ٹول سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں, کلائنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز آ جاتی ہے, تو ایک لمیٹیشن ہے, ٹائم کی لمیٹیشن آ جاتی ہے پروجیکٹ کی, ٹھیک ہے. تو آپ اس پر پلاننگ کے میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں آپ کو کنسٹرینٹ میں کچھ لکھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے ویژن ڈاکومنٹ یا ایس آر ایس میں بنایا تو اس میں ایٹ دا اینڈ پروجیکٹ کی کچھ کنسٹرینٹ بھی آپ مینشن کر دیتے ہیں تاکہ آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو. اگر کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے تو وہ کنسٹرینٹ فیکٹر پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے لکھ دیا تو آپ بس بری ذمہ ہو گئے, تو آپ کو اس میٹر کو بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اینڈ کچھ ازیوم کر کے آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ ازمپشن آپ زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیں گے, کلائنٹ ہمارا اچھی طرح ساتھ دے گا, اسپانسرشپ ہمارے ساتھ رہے گی, اور اینڈ سو آن. تو یہ ایز اے جب ہم پلان بنا رہے ہیں تو یہ کچھ ان پٹ پیرامیٹرز آپ کو مدد دے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ قابل مینیجر نے پلان ڈاکومنٹ کر کے بنانا ہے. اس کا ایک فارمیٹ ہے. I will share the format with you when the lecture is over, یا when the lecture has been finished. شیئر بھی کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپ کمنگ سلائڈس میں دیکھیں گے کہ ایک پلان ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے جب اس کی آگے فیو ڈیفینیشن دیکھیں گے. یا کچھ اسٹوڈنٹس نے لیکچر ایکسپلور کیے ہوتے ہیں پہلے سے بھی میں نے سارے لیکچر شیئر کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, جو میں نے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج PMBOK پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج جو ایک بک ہے PDF فارمیٹ میں, یہ تو لیکچر کی سلائیڈز ہیں. میں اس کو سلائیڈ کو ایکسپلین کرتا ہوں, یہیں پر ایکسپلینیشن ڈیٹیل دیتا ہوں. تو آپ وہ جو PMBOK کی جو PDF میں ہر نالج ایریا کی جو چیپٹر ڈیفائن ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ سلائیڈ نہیں ہے, وہ ایکسپلینیشن ہے, اور اس سے زیادہ ایکسپلینیشن میں یہاں پر دے رہا ہوں. تو وہاں سے بھی آپ ہیلپ آؤٹ لے رہے ہیں. تو وہ بھول جاتے ہیں لوگ. وہ بھی جو PDF بک شیئر کی ہے, اور وقار نے بھی دوبارہ شیئر کی تھی تمام لوگوں سے, اور آپ ایک دوسرے گروپ پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ بہت نالجبل ہے. وہاں سے آپ کو ایکسپلینیشن, لوگ جو اچھے سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو بھی پڑھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو ایکسپلینیشن ملتی ہے. جو ٹیچر ایکسپلین کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے. تو پھر آپ جو ہے لے کے چلتے ہیں. پھر آپ کچھ ٹولز یوز کریں گے. آپ دیکھیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی کوئی اسٹریٹجیز ایک ہیڈنگ آ رہی ہے. دین وی ہیو پروجیکٹ پلاننگ میتھڈالوجی. دا فرسٹ ٹول از پروجیکٹ پلاننگ میتھڈالوجی. اوکے, پروجیکٹ پلاننگ میتھڈالوجی ہے. اور اوکے, پروجیکٹ پلاننگ میتھڈالوجی ہے. اور پروجیکٹ پلاننگ میتھڈالوجی میں جو آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ اوور آل پروجیکٹ کیا ہے, اس کی ہیرارکی کیا ہے. کیونکہ اس پروجیکٹ پلان میں ایک سیکشن ہے جس میں آپ کا آرگنائزیشن, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشن چارٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آپ کی ٹیم کی ہیرارکی کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے. who will be the team project manager, who will be the designer, who will be the developer, who will be the tester.
اور اگر کوئی ملٹیپل کوئی کام کر رہا ہے, کوئی ڈیزائن کوڈنگ ساتھ کر رہا ہے, تو وہ اس کا ملٹیپل رول آ جاتا ہے, اس کی پھر اس کی رول کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی لکھنی پڑتی ہے. پھر آگے آ جائے گا ایگزیکیوشن کون کرے گا, ایویلیویشن کے کیا کرائٹیریا ہوں گے, اینڈ سو آن, کہ کیسے ہم اس کو مطلب ہر ایک کو دوسرے کو انفارم کر کے بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو پلاننگ میتھڈولوجی آپ کو مینشن کرنی پڑتی ہے, اس کو دیکھ کے فالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو شیئر کر کے بتانا پڑتا ہے. دین وی ہیو اسٹیک ہولڈر اسکلز اینڈ نالج. میں نے لاسٹ پروجیکٹ کا جو انیشیل ٹاپک تھا اس میں اسٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن میں پڑھائی. اسٹیک ہولڈر از دیٹ پرسن وچ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ان دیٹ پروجیکٹ. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. اگر آپ کو ویژن ڈاکومنٹ یاد ہو, اور ویژن ڈاکومنٹ میں ایک سیکشن آ جاتا ہے جس میں اسٹیک ہولڈر پروفائلز بنتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بالکل ایک ذہن میں آ گیا ہوگا, جس میں ایک ٹیبولر چارٹ سب بنتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے کے ریپیٹ کرتا ہوں, اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہاں پر اسٹیک ہولڈر اسکلز اور نالج, اس سے کیا پلاننگ پروجیکٹ کی جب ہم پلاننگ کر رہے ہیں, ہمیں تو صرف یہی ٹھیک ہے ایک پتہ ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ اچھا جی یہ پرائمری ایکٹر ہے اور یہ سیکنڈری یا سپورٹنگ ایکٹر ہے. ٹھیک ہے, آف اسٹیج ایکٹر کی تو یہاں پر اگر ضرورت ہوگی تو تب آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں, مگر پرائمری ایکٹر کو آپ پروفائلنگ میں نوٹ کرتے ہیں اور پتہ ہونا چاہیے. سپورٹنگ ایکٹر آپ نوٹ نہیں کرتے, بٹ آپ کو کافی ساری ان کی گائیڈنس, ہیلپ یا سجیشن, یا کچھ آرگنائزیشن میں کیسے وہ ایک سسٹم چل رہا ہے, اس کے کیا ہونا چاہیے, کیا بینیفٹس ہیں, ان سے بھی آپ کو گائیڈ لائن مل سکتی ہے. اسٹیک ہولڈر کی اسکلز اور نالج کی کیوں آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں. دیکھیں, وہ جو آپ کے پاس ویژن ڈاکومنٹ تھا اس میں اسٹیک ہولڈر پروفائل بنتے ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے ایک اس ٹیبولر چارٹ میں ایک ہیڈنگ آتی ہے جس پہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ لکھا تھا ریپرزینٹیٹیو, جہاں پر میں نے اسے کہا تھا کہ جب آپ ایکچوئل کسی کلائنٹ کے لیے ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو ریپرزینٹیٹیو میں اس کلائنٹ کا نام لکھیں گے, اس اسٹیک ہولڈر کا نام لکھیں گے. اگر وہ آپریٹر ہے تو اس کا نام لکھیں گے, ہو از دیٹ پرسن, اف از ایڈمنسٹریٹر اس کا نام لکھیں گے. اگر وہ ریپرزینٹیٹیو میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ناٹ ڈیفائنڈ لکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر ہیڈنگ آ جاتی ہے, اور ٹائپ میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ پرائمری ایکٹر ہے یا سپورٹنگ ایکٹر ہے. ٹائپ سے پہلے ایک ہیڈنگ آ جاتی ہے ڈسکرپشن. آپ اس اسٹیک ہولڈر کو ایک یا دو لائنوں میں ایکسپلین کریں گے. لیٹس سے اف دیٹ پرسن از این ایڈمنسٹریٹر اور اس کا نام یہ ہے, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہی مسٹ بی لائک اف این ایڈمنسٹریٹر, اگر مینیجر لیول ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہی مسٹ بی ماسٹر ڈگری ہولڈر ود ایکسپیرینگ سم ایکسپرٹیز, اور اس کو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک ایڈمنسٹریٹر ہے تو اگر وہ اس کی ریکوائرمنٹ اگر گریجویٹ ہے تو آپ اس کو ون لائن میں ایکسپلین کریں گے مسٹ بی گریجویٹ. اف دیٹ پرسن از این آپریٹر, if that person is an operator, آپ کہہ سکتے ہیں he or she must be technical expertise, know how the expertise of data entry, and just know how the expertise of MS Office, and just using how to use this system. تو یہ اس کو ایکسپرٹیز ایک ہونی چاہیے بیسک, جو آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس کا انٹرمیڈیٹ لیول ہونا چاہیے, تو آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کی ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے, اس کی یوزر کی انوالومنٹ کیا ہے, اس کے لیے سکسیس کرائٹیریا کیا ہے. اینڈ میں آگے کچھ کمنٹس یا ایشوز آپ لے دیتے ہیں. مگر جب یہاں پر آپ اس کی اسٹیک ہولڈر کی ایک انالیسس کریں گے, آپ اپ کمنگ سلائڈس میں دیکھیں, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو اس میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کے اسٹیک ہولڈر میں نے بتایا تھا آپ کے ٹیم ممبر ہو سکتے ہیں, اور ٹیم ممبر میں ایک بندہ نہیں ہوتا, ملٹیپل ٹیمز. ٹیم ممبر کی جب بات کرتے ہیں تو دو یا دو سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو نیٹورک کی ڈیفینیشن یہ ہے, when more than one computer, single نہیں, when more than one computer is interconnected with each other for the purpose of resource sharing and communication, یا dissemination of information, means transformation of information from one place to another, this is called as a network. تو اسی طرح جو آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے اس کے جب انالیسس کیے جاتے ہیں تو اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں کچھ اور بھی اس کی پروفائل میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کے بیسک فیکٹس, آپ اس کو ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے بیسک فیکٹس, اور بیسک فیکٹس میں اس کے ڈگریز اور کچھ یونیک سی چیزیں, کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, اینڈ ریگارڈنگ سم اس کا کانٹیکٹ, ای میل, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے انٹرسٹ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے, یا لیٹس سے یہ کس لیول کا ہے. فار ایگزامپل پروگرامر ہے تو یہ ڈیپلی انٹرسٹ رکھتا ہے, اسٹرانگ پروگرامر ہے, اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی فیکٹس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ لیٹس سے
یونیک فیکٹس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. لیٹس سے اف ہی دیٹ پرسن از اے فوڈی پرسن اور اس کو کھانا یا آؤٹنگ یا لیٹ سے آؤٹنگ نہیں تو آپ سمجھ لیں ڈائننگ پسند ہے. لیٹ سے اگر کوئی ایک مینیجر ہے تو کہتے ہیں جی اسٹریٹ فارورڈ پرسن ہے, از اے ٹرو جینون پرسن اینڈ سو آن. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اس کے بارے میں کچھ نوٹ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بینگ اے مینیجر آپ نے اس کو لکھنا بھی ہوتا ہے, ٹیکل کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے ٹیم ممبر لکھتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہر ٹیم ممبر کے بارے میں اسٹیک ہولڈر کے انالیسز, یہ ڈاکومنٹیشن آپ کسی ٹیم ممبر کو نہیں دیتے, یہ آپ خود اس کو مینیج اور مینٹین کر رہے تھے, کیونکہ پروجیکٹ پلان ٹیم ممبر نے نہیں بنانا, یہ مینیجر نے خود بنانا ہے اور سمجھانا ہے اور ایکسپلین کرنا ہے اور پریزنٹ کرنا ہے. لیٹ سے اس کے بارے میں یونیک فیکٹ لکھ دیا. اچھا یہ آپ نے لکھ دیا کہ لیٹس اس کو اسپورٹس پسند ہے, اس کو لیٹ سے چائنیز پسند ہے, لیٹ سے یہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ فیکٹ لکھا اور آپ کا وہ ایک لیڈ پروگرامر ہے آرگنائزیشن کا. اب لیٹ سے کیا وہ کیوں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہو رہی ہے. دیکھیں جب ٹیم کے اندر کوئی پرابلمز یا کوئی مسئلے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں, جو مینیجر جو ہے اس چیز کی بھی نظر رکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ پروفائل کو کھنگالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ نے ایک پروفائل کے اندر ایک سیکشن لکھا ہوتا ہے, ایک ایٹریبیوٹ لکھا ہوتا ہے کہ سجیشن فار مینیجنگ دا ریلیشن شپ, کہ اس جو بھی ایک ممبر جس اسٹیک ہولڈر کے بارے میں آپ پروفائل بنا رہے ہیں, اس کو کیسے آپ, میں اس کے بعد آپ کو یہ یہیں سے آگے سلائڈ پہ لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کیسے ایک چیز ہوتی ہے. کیا کہ سجیشن فار مینیجنگ دا ریلیشن شپ کہتا ہے اس بندے کے ساتھ آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ لیڈ پروگرامر ہے, کچھ چپ ہے, کوئی کورسپونڈ نہیں کر رہا اپنے ٹیم ممبر سے, کوئی اتنا پارٹیسپیٹ, مے بی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی پرسنل پرابلم ہے, مے بی کوئی آرگنائزیشن سے مسئلہ ہو گیا, مے بی ٹیم کے ساتھ ہے, کوئی اور چیز ہے. تو لیٹ سے بعض اوقات آپ ہر چیز ڈائریکٹلی نہیں پوچھ سکتے, آپ انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ ہو کے بات کرتے ہیں اور اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ لیٹ سے آپ نے اس کی پروفائل پڑھی, آپ نے کہا یار اس کو اسپورٹس پسند ہے, اس کو کھانا ڈائننگ پسند ہے, لیٹ سے چائنیز پسند ہے. آپ کیا کرتے ہیں, لیٹ سے کوئی کمپنی کا کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی, جس طرح یہ میچز ہوتے رہے تو اسکریننگ کی جاتی تھی اور دکھائے جاتے تھے, تو وہاں پر کمپنیز بھی آ جاتی ہیں, وہاں پر اپنے امپلائیز کو لے کے چل آؤٹ کرتے ہیں سارے. لیٹ سے آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے, یہ کمپنی نے کوئی کھانا ڈائننگ وغیرہ کی ہوئی ہے. تو جب آپ اس طرح اس ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ون فیل کمفرٹیبل اور ریلیکس, ون شوڈ فیل کمفرٹیبل ریلیکس, اور اگر نہیں بھی ہے تو تھوڑا بہت وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ریلیکس ہونے کی. تو آپ اس وے میں اس سچویشن میں آ کے اسے ٹیکل کرتے ہیں, بینگ اے مینیجر اس ممبر کے ساتھ, ڈیولپر کے ساتھ. کیا اف یو آر فیلنگ پرابلم از ایوری تھنگ اوکے, آپ اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں, آئی ایم یور بردر, یہ سارا ہم اے مینٹر, ہم اے گائیڈر, جس طرح ٹیچر, سپروائزرز, اور یہ چیزیں یہ چل رہی ہوتی ہیں لیٹ سے. تو وہ پھر ریلیکس ہوتا ہے اور پھر وہ کمفرٹیبلی بتاتا ہے کہ یار کوئی گھر میں پرابلم ہے یا ٹیم کے ساتھ مسئلہ ہے یا اس کو کوئی اور آفر آ رہی ہے اور کہیں وہ اور اٹریکٹ کر رہے ہیں, اچھا پیکیج دے رہے ہیں, تو وہ چیز پھر آف دا ریکارڈ ہو کے ڈیل بھی کی جاتی ہے ایزیلی. اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے جتنی بھی بزنس ڈیلنگز ہیں اور ٹیم آپ نے اگر مینجمنٹ کرنی ہے یا ٹیم میں اگر آپ نے کوآرڈینیشن ڈالنی ہے, تو یہ سارے سیر و تفریح اور ایکٹیویٹیز اور یہ گروپ کو جو ٹاسک ہوتی ہے, ان میں زیادہ کوآرڈینیشن اور یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو ایک نیا جوش والا ٹیم اور امپلائیز میں آ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو گروپ کوآرڈینیشن, اور آپ نے اگر ٹیم کے اندر اچھی کوآرڈینیشن رکھنی ہے, کروانی ہے یا نہیں ہو پا رہی, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز, آف دا ریکارڈ ایکٹیویٹیز, وہ بڑا اچھی ہو جاتی ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز. تو اسٹیک ہولڈر اسکلز اینڈ نالج کا کیا مطلب ہے, جب یہ پروفائل بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام اسٹیک ہولڈرس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے, کون ہے, کیا انٹرسٹ ہے, کیا فیکٹ ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے, کس کی کیا کیپیبلٹی ہے, کس کے کیا انٹرسٹ ہے, کس کی کیا ایکسپرٹیز ہے, اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس میں ٹیم ممبرز بھی آتے ہیں, کلائنٹ اسپانسر سارے آتے ہیں. تو پلاننگ میں وہ کافی ساری آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. پلاننگ کے اندر آپ کو جب یہ ٹاسک کرنا ہے کہ یہ کام کس سے کروانا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کیسے کروانا ہے, کس ٹائم کروانا ہے, کس کو اس پروجیکٹ میں انوالو کرنا ہے, کیسے. تو یہ جب یہ کام بھی اسٹیک ہولڈر پروفائل بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو پلاننگ کے اندر یہ ڈاکومنٹ ہے یا یہ ایک سیکشن ہے, یہ کافی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. ناؤ موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ پوائنٹ از ان ٹیکنیکس. جب آپ پلان ڈیولپمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی یوز کرنا ہے, آپ کو کوئی ٹول یوز کرنا ہے. اور پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا جو سب سے بیسٹ اور ورلڈ وائڈلی ٹول جو یوز کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایز ایم ایس پروجیکٹ.
ریمبر ون تھنگ, ایم ایس آفس نہیں, ایم ایس پروجیکٹ. کچھ لوگ نیلے ایسے ہوں گے جو اس کا آنسر بعض اوقات ایم ایس آفس لکھ دیتے ہیں. لیٹ سے میں نے کوئی کویشچن کیوری کی کہ ایم ایس پروجیکٹ کے کچھ فیچرز ایکسپلین کرے, مطلب لائک ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, اور یہ یا کوئی کوئز کے آگے جا کے جب آپ پڑھ لیتے ہیں, وہ لوگ ایم ایس آفس ایکسپلین کرتے ہیں. وہ خدا رہا جس کو اس لیول پہ آ کے ایم ایس آفس ایکسپلین کر رہا ہے, جس کو یہ نہ پتہ لگ رہا ہے ایم ایس آفس میں ہوتا کیا ہے اور ایم ایس پروجیکٹ کیا چیز ہے, آگے جا کے ایم ایس پروجیکٹ میں آپ کو ایکسپرٹیز ہوتی جائے گی, تو پھر میرے خیال سے اس کو ڈوب مرنے کا واقعی, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا. ٹھیک ہے, چلو وہ خود ڈھونڈ لے تو پانی ہم پرووائڈ کر دیں گے اس کو. تو پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے, اور اس کے اندر جب آپ ایک پلان کی کافی چیزیں بناتے ہیں, کچھ پلاننگ کے لیے کچھ اور ڈاکومنٹس بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ شیڈیول بنا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا گینٹ چارٹ میں نے آپ کو ایک شیڈیول بتایا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کافی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. دین وی ارن ویلیو مینجمنٹ ٹیکنیک ایک ہے. ارن ویلیو مینجمنٹ ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے, اور اس کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ کتنا اسکوپ کا کام تھا, کتنا ٹائم کا کام تھا. اسکوپ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ, یہ تینوں چیزوں کے کچھ ڈیٹا اس میں, اس ٹیکنیک, یہ فارمولا بھی آگے جا کے وقت کے ساتھ آپ سلائڈز میں دیکھیں گے, اس سلائڈ میں نہیں آگے جا کے. تو اسکوپ مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ اور کاسٹ مینجمنٹ, ان تینوں نالج ایریاز کے اندر آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنے پرسنٹ رہتا ہے, اور ایک پروجیکٹ کی ایک یہ پروگریس بتا رہا ہوتا ہے. جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو کیلکولیٹر کمپیوٹ کرتے ہیں تو اٹ شوز کہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پروڈیوس کرتا ہے کہ واٹ پرسنٹیج آف دا پروجیکٹ از بین کرنٹلی بین ان ایگزیکیوشن پروسیس وے, اور کتنے پرسنٹ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا اور کتنے پرسنٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے جا کے اس میں ارن ویلیو مینجمنٹ میں, بٹ اس کے اندر ہم کچھ ٹیکنیکس فارمولے یوز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اسکوپ کا ڈیٹا ان پٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم سے ڈیٹا لے کے ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ کاسٹ سے ڈیٹا ڈال رہے ہوتے ہیں ایز اے ان پٹ, اور جو پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی تک پروگریس کیا ہے اور کہاں تک پروجیکٹ چل رہا ہے, کہاں تک کمپلیٹ ہوا یا کیا ہوا. تو اب جب یہ ساری چیزیں ایز اے ان پٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور یہ ساری پروجیکٹ مینجمنٹ کی میتھڈالوجی اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, کون کون سے لوگ ہیں, ان کو کیا ٹاسک دینا ہے, کب کیسے, یہ ساری چیزیں پلاننگ کی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک پروجیکٹ پلان ڈاکومنٹ ایز این آؤٹ پٹ ایک پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ ساتھ ساتھ دیکھیں سپورٹنگ ڈیٹیل کا مطلب ہے اس کو پلان کو آگے ایگزیکیوشن میں ہم نے جب بھیجنا ہے تو کچھ نیسیسری ڈیٹیل, کوئی گائیڈ لائنس, کوئی انسٹرکشن, کوئی ساری چیزیں لے کے چل رہے تھے. فار ایگزامپل ایک انسٹرکشن بینگ اے مینیجر آتے ہیں کہ یہ اس پلان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے, اور جب تک ہم اس کو ڈیڈ لائن کو, ایکٹیویٹیز کو فالو نہیں کریں گے تو وی کانٹ موو. اور یہ کچھ انسٹرکشن ہے کہ ڈیلی اپڈیٹ کرنا ہے, اسٹیٹس پروگریس اپنی شو کرنی ہے, بتانی ہے, اور وہ چیک بھی کی جائے گی. تو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ فیز آ گئی پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن. اور پلان ایگزیکیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو پلان ایگزیکیوشن میں آپ ان پٹ دیکھیں گے تو وہ پروجیکٹ پلان آ رہا ہے. اب ہم نے پروجیکٹ پلان بنا تو لیا, ڈیفینیٹلی اس کا ایک فارمیٹ ہے, ٹیمپلیٹ ہے, اس کو بنا لیا. اس کے تحت اب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس میں جو بھی مینشن ٹاسک ہے, جو چیزیں کروانی ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے, مگر لکھی پکڑا نہیں دینی. ان کو پہلے ٹیم کو پہلے بریف کرنا ہے, سمجھانا ہے پورے اوور آل. یہ نہیں کہ بھائی یہ پلان ہے, کسی کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہو, کسی کو پرابلم ہو کیا کرے گا, تو بیچ میں بیٹھ کے روتا رہے گا, کچھ تو بتاتے نہیں ہیں. تو پہلے آپ کو اس کو سب کو ایک میٹنگ میں پریزنٹ کرنا ہے. ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے یا ایک پروجیکٹرز بنے ہوئے ہیں, پروجیکٹر میں تو پریزنٹ کر دیں گے, بٹ پھر آگے جا کے وہ ہر ایک کے پاس ڈرائیو میں یا ایک آرگنائزیشن چارٹ, الیکٹرانک نوٹس بورڈ ہے, اس پہ ایکسیسیبل ہے, ٹچ بیسڈ ہے, سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. اور جو ایگزیکٹو سائڈ پہ آ گئے ہیں تو وہ اس پہ کوئی جس طرح کہتے ہیں وائٹ نوٹس بورڈ ہے, ایک ٹول ہے, اس کے تھرو ویڈیو کانفرنسنگ اور ویڈیو شیئرنگ اور ڈیٹا شیئرنگ یہ ہو سکتی ہے, سیمولیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. تو پروجیکٹ پلان ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ ایز اے ان پٹ کیا ہو رہا ہے, پروجیکٹ پلان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈیٹیل آ رہی ہے. پھر آرگنائزیشن پالیسیز بھی ایز اے ان پٹ ہے. جس طرح پلان بنانے کی ہمیں کچھ ایز اے ان پٹ پالیسیز وہاں سے جو ڈاکومنٹ تھا اس میں سے ملی تھی, اس طرح ایگزیکیوشن کہ ایگزیکیوشن کیسے کروانی ہے, اور اگر کوئی نہیں کرتا وہ کام تو اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ ساری آرگنائزیشن کی پالیسیز کے اندر لکھا ہوتا ہے. اور کمپنی کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ کیسے, جس طرح آپ نے کمیونیکیشن کے ایک سبجیکٹ میں بزنس کمیونیکیشن پڑھا ہوگا,
تو آپ نے بزنس کمیونیکیشن میں جب آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آرگنائزیشن سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یا آپ اپنی ود ان دا امپلائی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو کیسے آپ ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا 7 C's, میں نے 97 to 99 میں گریجویشن کی تھی, اور 97 to 98 پہ, یعنی آج سے 22 سال پہلے میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا, بزنس کمیونیکیشن. اس میں بھی جب آپ کورسپونڈنس کر رہے ہوتے ہیں تو 7 C's آپ کو بھی پڑھائی گئی ہوں گی. میں نے آئی تھنک سو 2 سال پہلے پڑھائی گئی ہوں گی, 2nd سیمسٹر میں یا 3rd سیمسٹر میں. تو ابھی یو آر رائٹ ناؤ ان 6th سیمسٹر, تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی میموری 7 C's آپ ریپیٹ کر پاتے ہیں, مائنڈ میں ریپیٹ کریں, کتنے ریپیٹ کر پاتے ہیں؟ 3-4 نام, کسی کو 2, کسی کو 1 یاد ہوگا. تو 7 C's کمیونیکیشن کی چیز, اس لیے کہتے ہیں رٹے نہ لگائیں. تو 7 C's کمیونیکیشن جب پڑھائی جاتی ہے تو ان جو C's ہوتے ہیں ان کو آپ نے اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ کمپلیکسٹی ہے, کمپلیٹنس ہے, کوہیرنٹنس ہے, کوہیسونیس ہے, کنسائزنس ہے. تو یہ ساری کافی سارے پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں. تو ان 7 C's کو آپ نے اپلائی بھی کرنا ہے, صرف ادھر کورس پہ رکھ کے بند کر کے نہیں رکھ دینا. اب آرگنائزیشن پالیسیز میں سب چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے کورسپونڈنس کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. اگر کوئی کام نہیں کر رہا یا کمپنی رپلائی نہیں کر رہی, تو آپ نے اس کو نیکسٹ ریمائنڈر 1 ہوتا ہے, پھر ریمائنڈر 2 ہوتا ہے, پھر آپ نے آہستہ آہستہ اپنی ٹون ہارش کرنی ہوتی ہے, ابیوزنگ لینگویج نہیں کرتے. آپ نے پڑھا ہوگا بالکل ریمائنڈر لیٹرز کی کیٹیگری. پھر آپ اس کے اندر جو میٹر لکھ رہے ہیں وہ بالکل کنسائز کر کے, کنسائز مین ٹو دا پوائنٹ, بالکل آپ لکھیں. پہ کوہیرنٹ ہے, آپس میں ایک لنک ہونا چاہیے. کوہیسونیس اس کا ایک اگر متن, اگر پیراگراف ہے, اگر کوئی اور ہے اس کے ساتھ کوئی چیز. تو کمپلیٹنس, کریکٹنس, یہ ساری چیزیں اس میں جو کچھ پوائنٹس آ جاتے ہیں. کلیئرٹی آف تھاٹ, دیکھیں کلیئرٹی ہے, کمپلیٹنس ہے, کریکٹنس ہے, کوہیسونیس ہے, کنسائزنس ہے. یہ ساری چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں جب آپ ایک فارمل جا کے کوئی اپلیکیشن, ایک ڈاکومنٹ لکھتے ہیں. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہے ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں ایچ او ڈی کے, کلاس کاؤنسلر کے نام, وہ اسپیلنگ ہی نہیں آتی, کاؤنسلر کی, ہیڈ کی, ڈپارٹمنٹ کی, اور جو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ٹو ہوم ایڈریس کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. میٹر کیسے لکھنے ہیں, سبجیکٹ لائن پتہ سب کچھ ہے, کرتے بھی ہیں مگر ڈرامے بازی. لکھ کے کس پیج پہ لے کے آتے ہیں. اور بھائی اگر آپ پرنٹ آؤٹ نہیں کر کے لاتے مگر پراپر تو لکھیں, سگنیچر نہیں ہے. یہ کیا اٹ مینس کہ یہ صرف جو ہے, یہ نہیں کہ ٹیچر نے نہیں پڑھایا, یہ صرف جو ہے آپ کی نااہلی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر اٹھا کے پھینک کے اپلیکیشن منہ پہ مارنی چاہیے, تاکہ ان کو خیال ہو کہ یار از دس دا وے. تو اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ جب کوئی اس کو ٹیکل ہی کرنے کا, ریزالو ہی نہیں کرے گا, تو پنکچویشن مسٹیکس ہیں, گرامیٹیکل مسٹیک ہیں, پتہ ہی نہیں لکھنا کیا ہے, انانیمس اٹھا کے اپلیکیشن لے کے آپ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. دس از ناٹ دا وے. تو ایک طریقہ کار ہے. تو یہ جو بھی ٹیچر پڑھاتا ہے یا ایکسپلین کرتا ہے, ایکسپریس کرتا ہے, تو وہ آپ کے صرف رجسٹروں کی زینت نہیں ہو جانی چاہیے, اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹس سے I'm talking about like 97 to 98 میں نے بی کام پارٹ 1 پڑھا تھا اور کمیونیکیشن کی تھی. تو آپ سمجھ لیں 98 کی اگر بات کریں, 22 years ago, اس وقت تک تو میرے خیال سے کچھ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے, اور کچھ لوگ ابھی مطلب وہ پیپر, وہ کہتے ہیں نا چڑا بچی, وہ چڑا بچہ ہوں گے, چھوٹے چھوٹے آپ. تو وہ اب دیکھیں کہ ہم نے پڑھا, یہ ڈیفینیٹلی ایلڈر دین یو, بٹ نالج ہے بھائی. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یاد رکھی ہوئی ہے, کچھ اس کی بیسک چیز یاد رکھی ہے. اگر آپ سے پوچھوں, کسی سے پوچھوں, ٹھیک ہے لوگوں کو آتی بھی ہوں گی, بٹ موسٹلی اب آپ اپنے دل میں آنسر دیں کہ 2, 3 یا 4 پوائنٹ سے اوپر کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا. چلو نام یاد آ گیا, اندر کیا لکھنا ہے کوئی پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ اپلائی نہیں کرتے, اس کو فالو نہیں کرتے. آپ خود دیکھ لیں لوگ کیسے اپلیکیشن لکھتے ہیں, لکھ کے کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جرنل بھائی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جرنل. ٹھیک ہے, کہ کیا حالات ہے, لکھنے کا طریقہ, پریزنٹ کرنے کا طریقہ, بیہیو کرنے کا, تو یہ چیزیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں. تو آرگنائزیشن پالیسیز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں تو کس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے, کیسے پالیسیز کو اپلائی کروائیں گے. کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں فالو کرتا, آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں. تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. یونیورسٹی نے مجھے 2 دفعہ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس بنایا. ایک دفعہ تک میں 2 سال 2010 سے 12 میں رہا, اور بیچ میں 2000 آئی تھنک 16 تھا کہ 17 تھا جب مینجمنٹ چینج ہو رہی تھی. پی سی ایک آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا, ایک ایکٹنگ آ رہا تھا, تو بیچ میں مجھے 3-4 مہینے کے لیے بنایا. پھر
ہٹا دیا ڈیفینیٹ. ہٹانے سے مطلب یہ ایکسٹرا آپ کے پاس ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی. اور کئی لوگ جو مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کو اس سے ہٹا دیا گیا, ان کو اس سے ہٹا دیا گیا, یہ ایکسٹرا اضافی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. یہ کوئی آپ کی پرائم وہ نہیں ہوتی جاب ڈسکرپشن. ہاں آپ کو ایک اعزازی آنرری دیا جاتا ہے, آپ کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے تاکہ آپ اس کے اگر اہل ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکل کر سکیں. آپ اس کے یہ چیزیں جس طرح ایچ او ڈی ہے آنرری دیا جاتا ہے ان کو, پھر ڈیفینیٹلی ان کی رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. ان کو خود تھوڑا سا جو بھی ان کو ریلیکس کرنے کا آرگنائزیشن ہے ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے ساری چیزیں. تو آرگنائزیشن پالیسیز بھی ہوتی ہے پلان کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے. تو بینگ اے مینیجر آپ کو کمپنی کی پالیسی رٹی ہونی چاہیے, کیسے کرنا ہے, میں نے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, کام کیسے کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو آرگنائزیشن پالیسی ایز اے ان پٹ کی بات کر رہے ہیں. نیچے دیکھیں ٹیکنیکس میں آپ کے پاس اسکلز آ جائیں گی کہ ہم نے جو پروجیکٹ مینیجر کی اسکل پڑھی تھی, اگر اسکل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ایگزیکیوٹ کروائے گا. ایک مینیجر کے اندر اسکل ہی نہیں ہے, اس کے اندر لیڈرشپ اسکل ہی نہیں ہے, اس کے اندر ٹیم کو موٹیویٹ مینیج کرنے کی اسکل ہی نہیں ہے, وہ خود کام, تو وہ مینیجر بن نہیں سکتا. اس لیے جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے چوز کیا جاتا ہے اور ایسے بندے کو بنایا جاتا ہے جس پہ وہ اسکل نظر آ رہی ہوتی ہے, جس میں یہ ٹریڈس ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہر بندہ اس کے کہ جی میں بن جاؤں, بننے کے لیے خواب تو ہیں مگر اس کو پورا کرنا ہے. تو اگر آپ نے ڈیولپر بننا ہے تو کیا 7th 8th سیمسٹر کا انتظار کر رہے ہیں, شروع کریں نا پروگرامنگ. آپ کے پاس سوسائٹی ہے, آپ کے پاس الومنائی پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس اچھے ٹیچرز ہیں گائیڈ کرنے کے لیے, آپ کے پاس پروگرامرز موجود ہیں, آپ کے پاس سینئرز ہیں جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یا گریجویٹس ہوئے ہیں. تو کسی سے سیکھنا شروع کر دیں, گائیڈنس لینا شروع کر دیں, خود ٹیوٹوریل لے لیں, خود پڑھنا شروع کر دیں. کب سیکھیں گے, کب کریں گے؟ تو ضمیر کو جگائیں. اس لیے ٹیچر ضمیر کو بھی جگاتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ایک احساس ہونا ہو کہ یار کچھ تھوڑا سا حلال تو کر لیں, کچھ تھوڑا سا تو سیکھ لیں, اور دیکھیں کتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اچھا جی, ایگزیکیوشن کرنی ہے تو ہمیں کچھ پلان ابھی ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ہم ایز اے ان پٹ لے رہے ہیں کچھ پریونٹیو ایکشن, ٹھیک ہے, اور کچھ کریکٹیو ایکشن. اب جب ہم اب ہم نے ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا ایک فریز ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور, پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اب ہم نے ایگزیکیوٹ کرانا ہے. بینگ اے مینیجر مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے, کس طرح کرنا ہے. اگر میں نے پیمپر کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو کیسے پولائٹلی, آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی اگر سیٹسفائڈ ہیں فرام مائی لیکچر, فرام کوآرڈینیشن, تو دیکھیے میں اسٹوڈنٹس کو ایل ایم ایس پہ بھی گائیڈ کا, ایل ایم ایس پہ بھی آپ کو ای میل میں نیشن آ جاتے ہیں, وہ میں کیپچر کر کے اسکرین شاٹ آپ کے گروپ پہ بھی آ کر دیتا ہوں. آپ کے ویڈیو لنکس بھی سرور سے لنک کر کے وہ بھی شیئر ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی میں کرتا ہوں. پھر جو گوگل ڈرائیو والا جو ہے وہ ہم نے اپنے سی آر کو اسپانسر لگائی تھی, اور بعض کا کچھ سی آر کر رہے ہیں, اور ہماری کلاس میں قاسم کر رہے ہیں, اور قاسم کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس ٹاسک میں بھی ٹائم لگتا ہے, آپ کے کچھ نمبر آف آورز 1-2 آورز اس پہ لگ جاتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو اگر وہ اسپینڈ کر رہے ہیں فار دا آرگنائزیشن, فار دا ٹیچر, اٹس گریٹ فار دوز گائز اینڈ گرلز ویچ آر ڈوئنگ دس تھنگ. تو اسی طرح سی آرز بھی اور جو جی آرز ہیں وہ کوآرڈینیشن کرتے ہیں, پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر کوآرڈینیشن میں ایئرپورٹ کر رہے ہیں. تو بڑے ایک تھینک لیس جاب تو ہے, بٹ ہمارے جیسے ٹیچر ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا سراہتے بھی. اسی طرح پھر ان میں کانفیڈنس آتا ہے, پھر وہ لیڈرشپ اسکلز آتی ہیں وہ. تو آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں آپ نے بھی کرنی. اور تو پریونٹیو ایکشن کرنے ہیں کہ وہ اسٹیپس نہیں کر رہے, وہ اسٹیپس استعمال نہیں کر رہے جس سے مسئلہ خراب ہو, اور ان اسٹیپس کا دھیان رکھنا ہے جس سے مسئلے ٹھیک ہو, کام سموتھ چلے, ساری چیزیں. تو پھر آ جاتے ہیں کریکٹیو ایکشن. کچھ پریونٹیو ایکشن ہے, کچھ کریکٹیو ایکشن ہے. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ایز اے ان پٹ, اور ایگزیکیوشن آپ لے کے چل رہے ہیں, کچھ آپ نے پالیسی لگانی ہے, کوئی اسٹریٹجی لگانی ہے, تو کچھ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہی آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کچھ آپ کو سجیشنز بھی مل رہی ہوں گی فرام دا ٹیم کہ سر یہ اگر ایسے ہو جاتا, یہ ہم ایسے کر لیتے. تو سجیشن کو مانا آپ فالو نہیں کرتے, اس کو آپ نوٹ کرتے ہیں, اس کو پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے سینئرس کے ساتھ, اپنی ٹیم ہیرارکی کے ساتھ, اپنے لیڈ, اپنے جو ٹیم ممبر ہیں ان کے ساتھ, خود کو بھی اسیس کرتے ہیں. پھر جو آپ نے کچھ پروسیسز لے کے بنائے ہوتے ہیں, ایسے کریں گے ایسے کریں گے, اگر اس پر کوئی چیز کوئی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھیں اگر ہم یہ ایسے کر لیتے تو یہ فائدہ ہوتا, تو اچھی سجیشن بھی آتا. تو ساتھ ساتھ اگر کوئی پروسیس میں بھی آپ کو چیز آ رہی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کریکشن کا تو آگے چلتا جائے گا. یہ ایگزیکیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پریونٹیو ایکشن لے کے کرنی ہے. پریونٹیو ایکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح ہم
کچھ ایسے اسٹیپس کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے کہ اگر ہم وہ کریں گے، مثلا ایسے ہارڈ اسٹیپس کریں گے، میئر کریں گے. دیکھیے ٹیم کو بڑے، اگر آپ نے کچھ کام نکلوانا ہے نا، کہتے ہیں مینیجر، افیکٹو مینیجر وہ ہوتا ہے جو اپنے ریسورسز کو اچھی طرح مینیج اور یوٹیلائز کر سکے. تو اچھی طرح یوٹیلائز اور کر سکے تو اس اچھی طرح ریسورسز کے اندر وہ ٹیم بھی آ جاتی ہے. اس انفراسٹرکچر، فیسلٹیز اور ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، اس میں اندر کمیونیکیشن بھی آ جاتی ہیں چیزیں، سب چیزیں، وہ ساری چیزیں ریسورسز میں آ جاتی ہیں. جس طرح آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ڈیفینیشن ہے، آپریٹنگ سسٹم ایکٹ ایز اے مڈل مین بٹوین یوزر اینڈ سسٹم. جو یوزر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم اس یوزر ہیومن لینگویج کو، ہیومن انسٹرکشن کو ایز اے لے کے چلتا ہے اور اس کو پھر انڈرسٹینڈ کر کے اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسفارم کر کے سسٹم کو دیتا ہے، سسٹم سے پروسیس کر کے ہیومن انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پریزنٹ کرو. تو ایز اے کیریئر، ایز اے مڈل مین. تو اسی طرح جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں، پلان کر کے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر پتہ بھی ہونے چاہیے کہ ہم نے جب ایگزیکیوٹ کروانا ہے تو کیا کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں. آرگنائزیشن پالیسیز تو مل گئی آپ کو، گائیڈ لائنس تو مل گئی، کن کن سٹیپس کو اوائڈ کرنا ہے. تو کام نکلوانا آنا چاہیے. ایک مینیجر کو کام نکلوانا آنا چاہیے، وہ گرتے پڑتے کام نکلوا دے. اکثر آپ نے بھی کمنٹس دیے ہوں گے میرے کورسز میں یا سنے میں ہوں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا، سر آپ کام نکلوانا جانتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، آپ کام کروانا جانتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں. تو وہ یہ بھی ایک بڑی زبردست ایک اسکل ہے کہ کام نکلوانا کیسے ہے، کام کروانا. تو اس کی اسکلز بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ایک ہیں اسکلز. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ماشاء اللہ یہ جب آپ کورس پڑھ رہے ہیں تو اب آپ یہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایگزامپل سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب اپنے معاشرے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے ہیڈز میں، اپنے ٹیچرز میں دیکھتے ہیں تو کیا یہ صلاحیتیں ان میں نظر آ رہی ہیں؟ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل. کیا ان میں یہ اسکلز ہیں؟ کیا وہ، اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو کیا وہ اس لیول کے ہیں، یا اچھے مینیجرز ہیں، یا اچھے ڈیسیژن میکر ہیں؟ تو جن میں آ رہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی کافی قابل بھی ہوں گے. لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف، میرے سے بہت قابل لوگ بھی، میرے سے بہت اچھے پریزنٹ اور ایکسپلین کرنے والے بھی ہیں. مے بی ان میں وہ کچھ اور اسکلز لیکنگ ہو، مے بی ان میں وہ اسکلز زیادہ ہو میرے اندر، مے بی کچھ اسکلز اچھی ہوں، کچھ لیکنگ ہو. تو یہ تو وقت کے ساتھ آپ امپروو کرتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کہیں گے جی یہ فکس ہے اور یہ ساری چیزیں. تو کچھ پریونٹیو ایکشن لے کے چلنے ہیں اور کچھ آپ نے کریکٹیو ایکشن، یعنی ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک بھی کرنی ہے اور جو سٹیپس ہے ایگزیکیوشن کرانے کے لیے وہ بھی لے کے چل رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں وہ کیا بتاتا ہے. جو آتھر ہے یا جنہوں نے یہ ساری ایک آرگنائزیشن نے لیڈ فاؤنڈیشن ڈالی ہوئی ہے، جنرل مینجمنٹ اسکل. آپ نے ایگزیکیوشن کرنی ہے، آپ کو بیسک مینجمنٹ پتہ ہونی چاہیے. ٹیم کی مینجمنٹ، جنرل مینجمنٹ کیا ہے، مینیجر کیا ہے، اس کے رولز کیا ہے، سسٹمز کیا ہے، پالیسیز کیا ہیں، اور فرم کیا ہوتی ہے، اینڈ سو آن. ٹیکنیکل سائڈ پہ جائیں تو اس کے بے شمار ڈاکومنٹ ہیں. لیٹ سے کیونکہ لائک آئی اسٹڈیڈ بزنس ڈگری ٹو ان مائی کیریئر. سو آرٹیکل آف ایسوسیشن، میمورنڈم آف ایسوسیشن، دیز آر دا documents when you create an organization. If it's a private company, you have to register through SECP, ایک آرگنائزیشن ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو وہ ایک کمپنی کو رجسٹر کرتا ہے، کیا یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، کیا یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جو گورنمنٹ بیسڈ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ آپ کوئی بھی اپنی خود سے بھی کمپنی بنا سکتے ہیں. اور اس فرم کو اگر رجسٹرڈ کرتے ہیں، اگر ڈھکے چھپے لے کے چلتے ہیں تو وہ انلیگل ہے، اور اگر آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو ٹیکس اور پھر جرمانہ بھی ہوگا. تبھی لوگ جو ہیں یہ چھپ کے کام کرتے ہیں فلیٹس میں، آرگنائزیشنز، یا پتہ ہی نہیں لگتے گھروں میں کام کرتے ہیں. تبھی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد پورا بھرا ہوا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہیں 11، ان سب نے بزنس والوں نے اپنے ایک سینٹر بنائے ہوئے تھے اور بورڈ بھی نہیں لگاتے تھے اور ٹیکس سے بچتے تھے اور اپنے کاروائے. تو یہ سب آپ نے سنا ہوگا. یہ تو دس از انلیگل. وہ اپنے ٹیکس بھی چھپاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگنے دیتے کہ کام کہاں، ارننگ بھی چھپا دیتے ہیں سارا کچھ. تو دس از ناٹ کریکٹ. تو جنرل مینجمنٹ اسکل، آپ نے کام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو آپ کو جنرل مینجمنٹ کی بات کرو، بیسک مینجمنٹ وہ آپ کو آنی چاہیے. دین یو ہیو پروڈکٹ اسکل اینڈ نالج. دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے جنرل مینجمنٹ. تو بیسک مینجمنٹ تو آنی چاہیے، مین مینجمنٹ، پروڈکٹ اسکل، نالج. اب آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، پلان تو بتا دیا تم یہ کرو تم یہ کرو. او بھائی کیسے کرنا ہے؟ ٹیم ممبر کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے ہم. تو پھر آپ کیا سمجھائیں گے؟ سر یہ بتا دیں الگوریتم ہے، سر یہ سمجھا دیں، یہ ٹیکل، سر یہ چیز نہیں رن ہو رہی، یہ سر بتا دیں اس کو کیسے کریں گے، لاجک بتا دیں. تو ایک مینیجر بن چکا ہے اور وہ حکم صرف سنا رہا ہے.
تو اگر اسے کوئی ڈومین کی نالج ہی نہیں ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, تو وہ کیا سمجھائے گا ٹیم میں, اور اس کا ٹیم میں کیا افیکٹ ہوگا. تو اگر ایسے ٹیچر جو تھیوریٹیکل خوش کا ہی پڑھا دیتے ہیں, نہ ایکسپلین, نہ ایگزامپل, نہ پروجیکٹ, نہ آرٹیفیکٹ, تو پھر وہ کیا فائدہ ہوا. اسٹوڈنٹ سے زیادتی کرے ڈیفینیٹلی, میں تو قصوروار ٹیچر کو سمجھتا ہوں. اسٹوڈنٹ تو ہوتے ہی ایسے, سر ابھی سر کہیں گے یار کتنی دیر ہوگی ہے, گھنٹہ ہونے والا ہے یار, سر لیکچر ختم کر دیں پلیز, یا جان چھوڑ دیں. تو ٹیچر تو کہتے ہیں, چاہے کالج اسکول کی چھٹی ہو جائے, اللہ نہ کرے استغفر اللہ, مطلب سب کہتے ہیں یا اللہ سر بیمار ہو جائیں, سر چھٹی کر دیں, سر آج لیکچر نہ ہو, سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہی آپ سنتے ہیں آپ بھی کلیپ کریں گے, او اچھا 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 سر. تو ہوتا ہے ایسے. بعض اوقات ایک دفعہ کئی تو ایسے کمنٹ ہوا کہ ایسا بھی ہوا کہ اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات میں نے بتایا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, اور اس نے خوشی کا اظہار, پھر میں نے ٹکا کے جواب دیا بے شرم, خوشی کا اظہار, کہتے وہ سر سوری جذباتی ہو گیا. میں کہا یار یہ دیکھیں, اسٹوڈنٹ تو پھر اسٹوڈنٹ ہے, بچے تو پھر جیسا کہتے ہیں بچے تو بچے, اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے لوگ, ہم بھی ٹاسک اگر آفیشیل کام سے ہمیں ریلیکسیشن مل جائے, چھٹی, ہم بھی خوش رہتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے, مگر پھر خیال کرنا چاہیے. تو اس کو اسکلز, پروڈکٹ کی جو اسکل ہے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیزائن, الگوریتم, کوڈ ڈیولپ, یہ نہیں اگر آتی تو مینیجر کیسے بن گیا, تو وہ پھر سکسیزفل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ورک آتھورائزیشن سسٹم, یہ ایگزیکیوشن کے وقت یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے یا ایک پیس آف انفارمیشن ہے. ورک آتھورائزیشن سسٹم کو ایکسپلین کرتا ہوں, یہ کچھ ڈیفینیشن آپ کو آگے ملیں گی. ورک آتھورائزیشن سسٹم سیز کہ who is the responsible for that document, to whom you have to deliver, at what time. وہ کہتے ہیں to provide or to deliver the information. ٹھیک ہے, آپ نے ڈلیور کرنی ہے, اور میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں, تو آپ نے مجھے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے to deliver the information at the right time اور ایٹ دا رائٹ مومنٹ اور ایٹ دا رائٹ پرسن. اب میں کوئی ڈیڈ لائن آ جائے اور آپ کے نہیں کل میں دوں گا, یا آگے جا کے مجھے سمجھ نہیں آئی, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے تو ورک آتھورائزیشن سسٹم سے پہلے یہ بھی ہے کہ آپ جب ٹاسک ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیم صحیح چوز کی ہے, آپ نے ٹیم ممبر کا صحیح انتخاب کیا ہے. آپ اگر اس کو کوئی ٹاسک ایلوکیٹ کرے تھے تو اس کی سکلز اور اس کی ایکسپرٹیز کے مطابق آپ نے ٹاسک دیا, تو مینیجر کو یہ رٹا ہوا ہونا چاہیے, تبھی تو وہ مینیجر بنا ہے. اس کو ہر لیول کا پتہ ہونا چاہیے بندے کے, کیا سکل ہے, کیا صلاحیت ہے, کیا یہ چیلنجنگ ٹاسک کر سکتا ہے, کر سکتی ہے. اس کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے, اس کو اگر کوئی چیلنجنگ ٹاسک ہے تو وہ اس کو سمجھاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, یس یو کین ڈو اٹ. تو وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے موٹیویشن کر رہے ہیں. تو ورک آتھورائزیشن سسٹم یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ یہ کسی وقت بتاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فردر پورے پروجیکٹ میں کون کس وقت کا انچارج ہے, کس نے پرووائڈ کرنا ہے, کس فارمیٹ میں کرنا ہے, کب ڈیلیور کرنا ہے, کس وے میں کرنا ہے. دس از کالڈ ورک آتھورائزیشن سسٹم. دین وی ہیو اسٹیٹس ریویو میٹنگ. آپ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, دیکھیے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایگزام شروع ہوا ہے, ایگزیکیوشن کر رہے ہیں آپ ایگزام کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں, کنٹرولنگ آگے آ جاتی ہے, ایگزیکیوشن مانیٹر آپ کر رہے ہیں, آپ انویجیلیشن کر رہے ہیں, تو آپ نے ساتھ ساتھ پروگریس بھی چیک کرنی ہے, ساتھ ساتھ دیکھنا ہے, کوئی ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چیک بھی کر رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اگر بینگ ایز این ایچ او ڈی ہیڈ ہے, آپ دیکھیں ہر روم میں انویلیٹر صحیح ہے, وہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہ کھڑے ہوئے صرف تھوڑا سا 5 منٹ 10 منٹ. آپ دیکھیں ہیڈز آتے ہیں, وہ گپ شپ لگاتے ہیں یا دیکھتے ہیں, تھوڑا سیس کرتے ہیں, کلاس کو دیکھتے ہیں اسموتھ کام کر رہے ہیں, کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. تو اسٹیٹس ریویو میٹنگز میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سلائیڈ بتایا تھا جس کو کل پوائنٹس کہتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو. مینجمنٹ ریویوز جس میں ہوتا ہے, جب فیز اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تب آپ ریویو کر رہے ہوتے ہیں, آپ پروگرس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسٹیٹس ریویو میٹنگ میں کیا کرتے ہیں, آپ انڈیویجول ٹیم کی بھی ریویو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اوور آل پروجیکٹ کی پروگرس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے, اسموتھ چل رہا ہے, پھر آگے ہم بڑھ پا رہے ہیں, جو بھی پرابلم ہے وہ نوٹ کرے. دین یو ہیو پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اور یہ دیکھیں جنرل مینجمنٹ اسکل ہے, یہ آپ کے پاس ٹیکنیک آ جاتی ہے, پروڈکٹ اسکل ہے, ٹیکنیک آ جاتی ہے اسکل میں. ورک آتھورائزیشن سسٹم ہے, یہ آپ کے پاس کسی بھی ٹول کے اندر یوز کر کے آپ اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس کو آپ یوٹیلائز کریں گے, آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا. اسٹیٹس ریویو میٹنگ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے اور پروگرام منٹس بنا کے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ریزالو کرنا ہے. پروجیکٹ انفارمیشن سسٹم میں ڈیٹا اپ گریڈ کر رہے ہوں گے جو چیزیں آ رہی ہوگی. دین وی ہیو آرگنائزیشن پروسیجرز. ٹھیک ہے, آپ نے جو اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے, آرگنائزیشن پروسیجرز آ گئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اوپر پالیسیز تھی, رولز اینڈ ریگولیشن تھے ایگزیکیوشن کے, پھر آرگنائزیشن پروسیجرز آ جاتے ہیں کہ کام کو کروانے کے طریقے کار اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, ہمارے خلاف جو ہے اسٹیٹ اوے جو ہے نا ٹاپ لیول پہ, یا ہمیں اسٹیٹ اوے برخاست نہیں کیا جا سکتا,
اس پہ آپ کو شو کاز ہوتا ہے, آپ اس کا پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں کمیٹی سے, کابینہ سے, پھر آپ ہائر اتھارٹی پہ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر مطلب اس طرح ہوتا ہے. تو یہ بہت آپ کے پاس کوئی اس طرح پھر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور پھر تو یہ بہت سارے اسٹیپس اور بہت سارے پروسیجر کے بعد پھر کوئی کاروائیاں ہوتی ہیں, پھر آگے چلتا ہے. اور تو یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی ہیں. تو آرگنائزیشن پروسیجر اب یہ دیکھیں, جب آپ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں, اور ابھی بس ہم یہ 2 پروسیس پڑھیں گے اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا. نیکسٹ پروسیس ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے, اور جب آپ نیکسٹ لیکچر کے لیے آئیں تو ڈیفینیٹلی یہ سلائڈز اور آگے والی سلائڈز پڑھیں. ان میں یہ کئی اسکلز نالج کے بارے میں لکھا ہوگا, اسکل انالیسز یا پلان کی ڈیفینیشن ہوگی, پروڈکٹ اسکل کے بارے میں پوائنٹ ہوگا, ورک آتھرائزیشن سسٹم ہوگا. اسی طرح آگے چینج کنٹرول پروسیس کو بھی وہ سمجھائیں گے. تو وہ آگے کوئی تھوڑا سا پڑھ کے آیا کرے, اور پچھلا بھی پڑھ لیا کریں, تاکہ جب نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں تو یہ پورا ہم اس کو میں جب ایکسپلین کروں تو آپ کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ پہ آئے. تو جب ہم پلان ایگزیکیوشن کر رہے ہیں تو ایٹ دا اینڈ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس, ایک ورک ریزلٹ میں پرفارمنس ہمارے پاس آ رہی ہے. جو ہم ریویو کر رہے تھے, میٹنگز لے رہے تھے, جو ڈیڈ لائنز آ رہی ہوتی ہیں, جو لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن, ان کی رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ کیا آ رہا ہے, کوئی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے, چینج ریکویسٹ. جب ہم کوئی ٹاسک دیتے ہیں, ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, جب لوگ جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, جس طرح کپتان جو ہے بار پالیسیز بناتا ہے, کوچ اس کو بتاتا ہے, اندر جا کے وہ ایگزیکیوشن کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنی پالیسی میں لے کے چلتا ہے, یا پلان پہلے سے بتایا ہوتا ہے میٹنگ میں, میچ سے پہلے وہ جب پلان کو ایگزیکیوشن ادھر بھی بتاتے ہیں اور گراؤنڈ میں بھی جب وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات رن ٹائم پہ جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو جو کوئی سینئر ممبر ہے یا جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یا اگر بالر سے کر رہے ہیں, تو وہ ایک نئی اس میں کوئی چینج, کوئی ریکویسٹ بھی بتا سکتا ہے, اگر ہم ایسے کر دیں ایسے کر دیں. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بالر کی وہ کیپٹن جو ہے وہ مان لیتا ہے اور فیلڈ پلیسنگ چینج کرتا ہے, اور اس کے مطابق وہ پھر ایگزیکیوشن کرتا ہے. اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی واپس وہ فیلڈ. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے, ٹیم جب چل رہی ہوتی ہے, پروگریس چل رہی ہوتی ہے, اور کام چل رہا ہوتا ہے, تو ٹیم ممبر جو ہیں وہ سجیشنز دیتے ہیں, کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ چینج کی کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں. ابھی وہ ریکویسٹ کی ہے کچھ ہوئی نہیں, اور وہی چینج ریکویسٹ ہم یہاں پر لیکچر اختتام کی طرف جائیں گے. دیکھیں انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول پروسیس ہے, اس میں دیکھیں ان پٹ کیا آ رہا ہے. ان پٹ کیا آئے گی, جو پلان ہم نے ڈاکومنٹ بنایا وہ تو ان پٹ ہوگی, کیونکہ اس پلان کے مطابق ہم نے ایگزیکیوشن کرنی ہے, اور اسی پلان کے مطابق اسی پلان کے مطابق کوئی ریکویسٹ جو کر رہا ہوگا, تو وہ ریکویسٹ بھی آپ کے پاس ایز اے ان پٹ آ رہی ہے, وہ ایز اے پروجیکٹ پلان بھی آ رہا ہے, اور جو رپورٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے کہ کون کس طرح کام کر رہا ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں آپ کی کلاس میں ہوتے ہیں, صرف باتیں کرتے ہیں, کام کرنا نہیں آتا, صرف شور کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. لیٹ سے کوئی کلاس کے لیے ایک مل کے کوئی کام ہے اس کی بہتری کے لیے, مگر وہ صرف اپنی وہ کہتے ہیں نا ٹانگ وہ اڑکا کے رکھیں گے, اور وہ کہنے ایسے نہیں ماننا بھائی, تم سارے ہو میں نہ کروں گا, تم سارے ہاں کرو گے, تم نہ کرو گے میں ہاں کروں گا. یہ الٹا, ایسے میں تو جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تو چینج کنٹرول جو اب چینج کو ریکویسٹ کیسے کرنا ہے, جو چینج ریکویسٹ ہوئی تھی اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. چینج کنٹرول پروسیس کی 1 لائن ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو. چینج کنٹرول جو پروسیس ہے اس کے اندر ایک چینج کنٹرول بورڈ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہوتا تو ایک ٹرم پڑی ہوگی پی سی بی, پروسیس کنٹرول بلاک. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے. اگر میں کوشچن پوچھوں پی سی بی کیا تھا آپریٹنگ سسٹم پڑھاتے ہوئے, تو آپ کہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ. یہ وہی بات ہے, آئی ٹی کا کورس اور ایبریویشن, اور ڈبلیو تو آپ کہیں گے ورلڈ وائڈ ویب. آپ کو ورلڈ وائڈ ویب بھی بتانا ہے, اور آپ ورلڈ وائڈ ریسلنگ, وہ جو انٹرٹینمنٹ سپورٹس کا جو چینل ہے وہ نہیں ہم نے بتا دینا کہ ایک ریسلنگ کا ہے. تو جو کانٹیکس ہے اس کو بتائیں گے. تو پی سی سی بی ایک ادارہ ہے, چینج کنٹرول بورڈ, اس میں ممبر ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ ریکویسٹ جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ چینج کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے ریجیکٹ کرنا ہے. یا تو ایکسیپٹ ہوگی یا ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی, بیچ کی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, 50-50 والا کوئی سین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صرف 50-50 بسکٹ تھا نا, 50-50. تو یا تو ایکسیپٹ, تو چینج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ریزالو کرنا ہے, یہ تھرڈ پروسیس میں ہوتا ہے. تو جب چینج کی ریکویسٹ ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے, اگر وہ لیٹ سے بتا دیتا ہوں, اگر وہ ایکسیپٹ ہوگی تو پروجیکٹ پلان بھی چینج ہو جائے گا. ساتھ ساتھ جو جن کی کوئی ڈیڈ لائن ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, جن کو کوئی ٹاسک دی تھی وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو بڑی ساری چیزیں آتی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو یہ لیکچر ہم نے تو ابھی 2-3 سلائڈ سے دیکھی, اور یہ سلائڈ دیکھی, تو یہ آگے اپ کمنگ سلائڈز میں یہ ساری چیزیں ایکسپلینیشن ہے. یہ نہیں کہ انہی کو ایکسپلین آگے سلائڈز میں کیا جا رہا. اور تھرڈ جو پروسیس ہوگا, پہلے میں اس کو ایکسپلین کروں گا, پھر ہم آگے سلائڈز پہ جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ ابھی میں لیکچر اینڈ کروں گا. 60 منٹ کا پورا لیکچر ہو چکا ہے انشاءاللہ. جی ذرا ایک دفعہ سی آر آ کے بتائے کہ لیکچر پراپرلی آپ کو آواز آتی رہی, آپ سنتے رہے, ٹھیک ہے, اور پھر جی آر آ جائیں, اور پھر میں لیکچر اینڈ کر دوں گا. جی سی آر, ہمارے جو سی آر ہے وقار, وہ ذرا آئیں اور بتائیں کہ پراپر ٹھیک تھا لیکچر, ساؤنڈ اور اسموتھلی چلتا رہا.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. لیکچر کیسا رہا؟ ٹھیک ہے سر ماشاء اللہ لیکچر بہت اسموتھلی گیا, آؤٹ اسٹینڈنگ تھا سر. ٹھیک ہے جی, گڈ ہے جی. جی آر صاحبہ آواز ٹھیک آتی رہی؟ کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ مسائل؟ جی آر سو تو نہیں گئی تھی؟ امرین کدھر ہے؟ امرین جی. جی آر لیکچر ٹھیک تھا جی. گرلز کی ریپرزینٹیٹیو کہاں ہیں؟ وہ لگتا ہے کوئی کھانے پینے پہ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, اس کو ذرا دیکھتے ہیں ہم. چلیں جی لیکچر. سر میں بھی اس کا مائک خراب ہو گیا اور کوئی ایسا ہو جاتا ہے سسٹم میں. مائک خراب ہو گیا. تو ٹیکنیشین لگا نا ساتھ اس کے بیٹھا ہوا, تجھے پتا ہے. نہیں سر, وہ ایکچولی یہ بگ بلیو بٹن پہ ایسا ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر سن لیا. لیکچر اینڈ کرتے ہیں, آپ ہی اینڈ کر دیں. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی.